یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 466. 29th of October 2000. My wife in Oklahoma City in USA. یالی مدد. آپ کے اس خوبصورت شہر میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور میری توقع سے زیادہ یہاں جماعت ہے. کچھ لوگ پاکستان گئے ہیں دیدار کرنے کے لیے اور ان لوگوں کی تو فیل سے حضرت امام نے فرمان کیا کہ تم لوگ جہاں جہاں سے آئے ہو وہاں جماعتوں کو اور تمہاری فیملیز کو بھی دعا دیتا ہوں. تو اس طرح ان کی وجہ سے جماعت کو دعا ملی ہے. اور آج ایک اور موقع مل گیا کہ اس وقت بیت الخیال کی مجلس ہے. میں نے جو خیال کیا تھا، جو کہ میں بات کرنے سے پہلے کوئی خیال کرتا نہیں ہوں، جو مولا بلاتا ہے، لیکن آپ کی یہ مبارک مجلس دیکھ کے یعنی بیت الخیال کی تو مجھے دل ہوا کہ میں آپ کو بیت الخیال کی باتیں کروں. جو فرمان پڑے گئے مولانا امام سلطان محمد شاہ اتار کے مختلف فرمانوں کو اکٹھا کیا گیا ہے اور ان فرمانوں کے اندر بڑے اچھے بھید ہیں. تو میں آج آپ کو بیت الخیال کی بابت میں کچھ باتیں کروں گا. ہے جی کل جگ آویو اتاوڑو کل جگ آویو اتاوڑو تمہیں سانبھڑو منیور بھائی جی اے جن جیوے ستگر اوڑکھیاتے کرے چھے آنند جی. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. اے دیندارو، یہ پاٹ یکایک یاد آیا اچانک اور ہمارے لیے ایک وارننگ اور تنبیہ کے طور پہ ہے. یہ رسم کبیر دن کا گنان ہے. پھر ماں باپ نے ہمیں چیتونی دی ہے، حالانکہ یہ 500 برس ہو گئے اور کل جگ شروع ہوا ہے اس کو 7200 برس ہوئے ہیں. یعنی کہ پھر حسن کبیر دین سے لگ بھگ 6500 سال پہلے کل یگ شروع ہو چکا ہے. پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ کل یگ بڑی جلدی آیا ہے. اتاوڑ جلدی آیا ہے اور جلدی بھاگ رہا ہے. پیروں کے کلام کے اندر جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں اور جس طرح سے اس کی بندش کی ہے اس میں بڑے بڑے بھید سمائے ہیں. دیکھو مومنو، آج جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے تیسے تیسے ہم فیل کر رہے ہیں کہ وقت بہت فاسٹ جا رہا ہے. 2000 سال آنے والا تھا، 2 برس پہلے سے گھنٹیاں بج رہی تھیں. 2000 سال آتا ہے، ملینیم آتا ہے، یہ آتا ہے، وہ آتا ہے، کمپیوٹر خراب ہو جائیں گے، یہ چیزیں بگڑ جائیں گی. لیکن آج 2000 سال کو 10 مہینے ہو گئے، نکل گئے. ایسا پتہ لگتا ہے کہ 10 دن ہوئے. 1500 برس پہلے شمس ماں باپ نے ہم کو کہا کہ ایسا وقت آئے گا کہ دن جائے سے 10 دھاڑ لے، برس جائے سے 10 دھاڑ لے، دن پانی نہیں رے. ایک برس ایسا لگے گا 10 دن گئے ہیں اور ایک دن ایسا لگے گا کہ جیسے کہ پل کے نیچے سے پانی بہ گیا. تو پھر حسن کبیر دن کہتے ہیں کل جگ آویو اتاوڑو.
તમે સાંભળો મુનિવર ભાઈ, જેને જીવે सतगुर श्रेव्या ते करे छे आनंद। इस जमाने का जो सच्चा मुर्शिद है, उसको जिसने पहचान लिया और उसकी खिदमत की, तो वो आदमी अपने दिल में खुशियां महसूस करेगा। वगरना कलयुग का असर ये है कि फिक्र देवे, गम देवे, रंज देवे और दिल के अंदर ऐसा हाल पैदा कर देवे कि इंसान को बेचैनी महसूस हो रही। ये कलयुग के असरात हैं और इन असरात की वजह से अलग अलग किस्म की बीमारियां पैदा हो रही हैं। मैं आपको लंबे तरीके से चक्कर दे रहा हूं और फिर मैं अपनी जगह पे आऊंगा। कलयुग की इस हालत को हमें पहले समझना चाहिए कि कलयुग का असर क्या है। बेईमानी, बेभरोसगी, भरोसा नहीं होगा, बेचैनी, उखड़े उखड़े ख्यालात, मोहब्बत की कमी, रंज और गम से भरी हुई जिंदगी, वादा खिलाफी और किसी के ऊपर आपने एतबार किया तो वो एतबार खत्म हो जाएगा। ये कलयुग के आसार हैं। नबी करीम रसूल पाक ने अपने अहादीस और फरामीन के अंदर भी हमको कहा है, यही चीजें कही हैं कि जब ये आखिर जमाना आएगा तो नबी फरमाया कि उस वक्त के हालात ऐसे होंगे कि लोगों को चैन नहीं मिलेगा। लोग जितनी मेहनत करेंगे उस मेहनत का बदला उन्हें उतना नहीं मिलेगा। मेहनत ज्यादा करेंगे, फल कम मिलेगा। नबी फरमाया कि इंसान के अंदर से जो यकीन और भरोसा खुदा के ऊपर है वो निकल जाएगा। बहुत थोड़े लोग ऐसे होंगे कि जो अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की मुआफी मांग के अपनी जिंदगी को आराम से गुजारते होंगे। अगरचे वो लोग दुनिया के अंदर आगे नहीं बढ़ेंगे, लोग उनकी इज्जत शायद न भी करें, कोने में पड़े रहेंगे। ये असरात जो हैं वो आज हम देख रहे हैं। मैंने आपको कहा कि कलयुग को 7000 बरस से ऊपर हो गया है और अब इसकी स्पीड बढ़ रही है। ये जो सदी है ये बड़ी खतरनाक सदी है। इस सदी के अंदर दुनिया बहुत बढ़ेगी आगे, दुनियावी हालात बहुत बढ़ेंगे। बहुत से गरीब मालदार बन जाएंगे, जो मालदार हैं वो बहुत ज्यादा मालदार बन जाएंगे। बेईमानी ज्यादा हो जाएगी, अल्लाह पे भरोसा घट जाएगा, बेदीनी ज्यादा हो जाएगी, मजहब परस्ती घट जाएगी। मैं आज 10 बरस से वाज़ों के अंदर ये हालात वाज़ों में जमातों को मैं कहता चला आया हूँ। आज फिर ऐसा मौका पैदा हो गया कि मुझे इन चीजों को दोहराना पड़ा। लोगों के दिल में लालच समा गया, आराम की जिंदगी के ख्वाब देख रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि दुनिया के ऐशो आराम समेट लें और इसलिए हम जो कुछ भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं इन आराम की सहूलतों को हासिल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और वो तमाम बातें जो रसूल अकरम ने फरमाई हैं और जो हमारे पीरों ने हमें फरमाया है वो आज हमारे सामने मौजूद हैं। इन हालात को सामने रखते हुए हमारी जिंदगी बेचैन हो जाएगी। घरों के सुख, मैरिड लाइफ के सुख, बाप बेटे के सुख और मोहब्बतें खत्म हो जाएंगी और खत्म हो रही हैं। आज 1 लाख इस्माइली नॉर्थ अमेरिका में है, 56,000 कनाडा में है, 44-45 हजार यहाँ आपके अमेरिका में है। इन लाख इस्माइलियों के अंदर अगर हम 5 आदमियों की एक फैमिली एवरेज ले लें तो 20,000 फैमिलियां होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी जिंदगी दुनिया में घूमता रहा अपनी जमातों के अंदर और ये नॉर्थ अमेरिका में भी मैं घूम रहा हूँ। जब यहाँ जमात पैदा नहीं हुई थी 1962 में मैं यहाँ आया। उस वक्त एक इस्माइली न्यूयॉर्क में था, एक शिकागो में मुझे मिला और एक इस्माइली मॉन्ट्रियल के करीब एक छोटे से गांव में था। सारे नॉर्थ अमेरिका में 3 इस्माइली थे 1962 के अंदर। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख इस्माइली है। मगर हम ऐसे माहौल में रहते हैं
ہم ایسے ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں، ایسی ہماری انوائرمنٹ ہے کہ ہمیں باہر اثر پڑتا ہے. آگ جلتی ہے، اس کے نزدیک کھڑے رہیں گے تو ہمیں سیک ضرور ملے گا. جتنا دور رہیں گے اتنا سیک گھٹ جائے گا. آگ کے جتنا نزدیک آئیں گے اتنی جلن زیادہ ہو جائے گی. آگ سے میرے مراد ہے گناہ، اور اس ملک کے اندر گناہ بہت ہو رہے ہیں. میں صرف امریکہ کی بات نہیں کرتا، سارے نارتھ امریکہ کی بات کرتا ہوں. گناہ بڑھ رہے ہیں، کرائم بڑھ رہا ہے، بدیاں برائیاں بڑھ رہی ہیں، اور یہ بڑھتی جائیں گی. اتنی بڑھیں گی اس صدی کے اندر آخر تک، یعنی 70-80 برس میں یہاں کی بدیاں برائیاں جو ہے وہ اتنی بڑھ جائیں گی کہ پیر کہتے ہیں مومن روئیں گے کہ اے مولا اب اس دنیا میں رہا نہیں جاتا. مومن اس دنیا میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. خودکشی کرنا حرام ہے، لیکن مومن یہ کہیں گے کہ اے مولا ابھی تو اٹھا لے، اس لیے کہ اس دنیا کے حالات سمجھ نہیں ہوتے. پاک جگہ ہے، یہ امام کا گھر ہے. میری زبان نہیں اٹھتی کہ میں آپ کو بالکل کھلے طریقے سے کہوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا. ان بدیوں برائیوں کا کوئی اینڈ نہیں آئے گا. کوئی ایسا ہوگا کہ جو سچا آدمی ہوگا. الحمدللہ اس وقت ہماری حالت بری نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا آگ کے نزدیک ہیں، سیک لگے گا. ہمارے بچوں کو، ہم کو بھی، ہم کو جتنا سیک لگ رہا ہے اس سے زیادہ ہماری اولاد کو لگے گا. اور اس 100 برس کے اندر کم از کم 4 نسلیں پیدا ہوں گی. 20-25 برس کی ایک نسل ہوتی ہے عموماً. تو ہمارے جو اس وقت بچے ہیں جن کی عمر 20 برس کی ہے، ان کو اگر چھوڑ دیں تو نیکسٹ جنریشن اس کے بعد کی کم از کم 4 جنریشن جو آنے والی ہیں ان کے لیے ہم نے کچھ سوچا؟ کھاؤ پیو عیش کرو ہرو پھرو. آپ نے سوچا کہ کل میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ بے ایمان بنے یا ایماندار بنے، وہ اس مذہب میں رہے یا دوسرے مذہب میں جائیں. ہم ایسے رستے کے اوپر چل رہے ہیں. امام کے فرمان کے حساب ہے. ہمیں بہت سی گائیڈنس ملتی ہے لیکن ہم تک پہنچتی نہیں. بہت سی گائیڈنس جماعتوں تک نہیں پہنچتی. کیوں نہیں پہنچتی وہ میرا کام نہیں ہے، لیکن جو بہت سی گائیڈنس ایسی ہے جماعتوں تک نہیں پہنچتی. ایک ہی سورس ہے جماعتوں تک پہنچانے کے لیے، اور وہ منہ پھٹ مشنری ہے میرے جیسے کہ میں کسی کی پرواہ کیے بغیر میں بول دیتا ہوں اور پھر گالیاں بھی کھاتا ہوں. مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، لیکن جماعت تک پیغام پہنچنا چاہیے. آج میرا پیغام پیروں اور اماموں کے فرمانوں میں سے میں نکال کے آپ کو کہہ رہا ہوں. میں گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں ہماری حالت کیا ہے. آج کی یہ باتیں میں آپ کو آخر پہنچاؤں گا کہاں کہ جہاں بیت الخیال ہے، لیکن پہلے سن لو کہ ہمارا حال کیا ہے. میں نے آپ کو کہا تقریباً 20,000 فیملیاں ہمارے اسماعیلیوں کی ہیں. میں اس ملک میں 62 سے آ رہا ہوں اور 15-16 سال 17 سال سے میں ادھر رہتا ہوں. دنیا میں اور بھی جگہ جاتا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں باپ بیٹے کی محبت نہ رہی بلکہ کلیش ہوتے ہیں. شوہر اور بیوی کے درمیان جو رشتہ خدا تعالیٰ نے قائم کیا ہے وہ ابھی ہل رہا ہے. آج ہماری جماعت کے اندر طلاق کی اور ہماری بہت سی ایسی میرڈ لائف کی جو خطرناک چیزیں ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں. خود غرضی اور سیلفشنس بہت بڑھ گئی ہے. بیوی کہتی ہے میرا کیا، شوہر کہتا ہے میرا کیا. وہ کہے میرا چلے، وہ کہے میرا چلے. یہ لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں. شادی ہوتی ہے 3 ویک کے بعد طلاق ہوتی ہے، 3 مہینے کے بعد طلاق ہو رہی ہے. ہماری جماعت کے اندر جو میرڈ لائف ہے بگڑ رہی ہے اور شیکی ہو رہی ہے. طلاق بڑھ رہے ہیں. ایک اور چیز ہماری فیملی میں یعنی یہ روحانی فیملی میں جماعت کے اندر ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری خوبصورت لڑکیاں بیٹھی ہیں اور ہمارے لڑکے
دوسریوں کو پکڑ کے اس سے شادیاں کرتے ہیں. پرسنل معاملہ ہے. ہاں، شادی کرنا پرسنل معاملہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ کہ جو بالکل دنیا میں اکیلا ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ جماعت ہے، نہ بھائی بہن ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، بالکل اکیلا ہے. شادی کرنا اس کا پرسنل معاملہ ہے. لیکن جس کے ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، رشتہ دار ہے، جماعت ہے، اس کا شادی کرنا پرسنل معاملہ نہیں ہے. اس میں دوسرے حصے دار ہیں. اگر میں شادی کر کے باہر سے لاتا ہوں تو میرے ماں اور باپ کی تو بہو ہے نا، تو کیا ان کو کوئی حق نہیں میری عورت کے اوپر، میری بیوی کے اوپر؟ میرے بھائی بہن ہیں، کیا ان کو کوئی حق نہیں کہ ہماری بھابھی کون اور کہاں سے آئی ہے؟ ہم لوگ آج سو رہے ہیں، شراب پی کے سو رہے ہیں، کلجگ کی بدیوں کی شراب پی کے ہم سو رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں اس چیز کا کوئی پتہ نہیں. ان تمام حالات کے اندر ہمارے یہ بچے جو بھی بڑے ہو رہے ہیں یا پیدا ہو رہے ہیں، ان کا کیا؟ ان کا کیا؟ میں آپ کو محض کان سے سنی ہی باتیں نہیں کہہ رہا. اس چھوٹی سی جماعت کو میں چھوٹا نہیں سمجھ رہا، کیونکہ یہ میرا میسج صرف آپ ہی کے لیے نہیں ہے، ساری دنیا کے لیے. یہ کیسے ساری دنیا میں جائیں گی انشاءاللہ. اس لیے میں آج اس طرح کھلے دل سے بول رہا ہوں. ہمارے بچوں کا کیا؟ ہم نے شادی کر لی اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، لیکن یہ سوچا کہ میری اولاد ہوگی تو وہ کیتھولک یا کرسچن یا کوئی دوسری بھی قوم کی لڑکی آئی ہے یا لڑکا آیا ہے تو بچوں کا مذہب کیا ہوگا؟ وہ مسلمان رہیں گے، اسماعیلی رہیں گے، کرسچن بن جائیں گے، ہندو بن جائیں گے؟ ایسی باتیں بن رہی ہیں. اب ان تمام باتوں کو سامنے دیکھ لو. ابھی دوسری سائڈ دیکھو کہ ہم پیسے کے پیچھے کتنے پڑ گئے ہیں. ڈالر کے اندر ہم خدا کو، ڈالر کو سامنے رکھ کے خدا کو بھول گئے. اللہ کہتا ہے شرک کرنا کفر ہے. شرک کس کو کہتے ہیں؟ کہ خدا جیسا کسی اور کو سمجھنا، خدا کے سوا کسی کو خدا سمجھنا شرک ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم حضرت امام کو خدا مانتے ہیں؟ نہیں، حضرت امام کی باڈی جو ہے وہ خدا نہیں ہے. تو یہ باڈی تو پیدا ہوئی ہے اور ایک دن مر جائے گی. ہمارے 48 امام دنیا کے اندر سے گزر گئے. حقیقت کیا ہے؟ اسماعیلی مذہب کا جو نچوڑ ہے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے نور. سارا اسماعیلی مذہب کا جتنا بھی آدھار ہے، دار و مدار ہے، وہ نور ہے. نور کی شناخت، نور کی سمجھ، نور کا ادراک اور اس کی معرفت جو ہے، یہ اسماعیلی مذہب کا ایسنس ہے. اس نور کو سمجھنے کے لیے ایک گندا انسان سمجھ سکتا ہے، بدیاں کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، چوریاں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کیا وہ نور کو سمجھ سکے گا؟ ان تمام بدیوں برائیوں کو رکھ کے ہم عبادت کرنے کے لیے بیٹھے. اے مومنو، کیا ملے گا؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں ملے گا. نور تو ایک پاک چیز ہے. اللہ خود نور ہے. اللہ کا کوئی بدن نہیں ہے، اللہ کا کوئی رنگ نہیں، روپ نہیں، کچھ نہیں. وہ نور ہے، اور نور ہے وہ انرجی ہے. جس طرح سے الیکٹرک انرجی ہے، اللہ تعالیٰ انرجی ہے. اور یہ الیکٹریسٹی بھی اللہ ہی کے نور کا ایک پرتو ہے. اللہ نور ہے، اللہ انرجی ہے، اور وہ انرجی، اس کا جو مین اسٹیشن ہے وہ زمانے کا امام ہوتا ہے. ہم حضرت امام کے نور کو ماننے والے ہیں، اور یہی اللہ ہے. نور اللہ ہے. امام کا بدن تو ہماری طرح کا بدن ہے، البتہ وہ پاک بدن ہے، لیکن امام کے نور کی شناخت وہ ایک اعلیٰ چیز ہے جو ہمارے مذہب کا ایم ہے. دنیا بھر میں جتنے بھی مذہب ہے، شکر میرے مولا کا، میں نے کوئی ایسا مذہب نہیں چھوڑا کہ جو مذہب دنیا کے اندر پالا جاتا ہے. آسمانی مذہبوں کی بات کرتا ہے. کلٹس تو بہت سے آئے اور چلے گئے، لیکن کسی مذہب نے ہم کو ہمارے مذہب کی طرح خدا کے نور کی تلقین اور نور کی شناخت اور نور کے اوپر آدھار اور نور کی معرفت نہیں سکھائی. ہمارے مذہب کی یہ مین چیز ہے کہ ہم خدا کے نور کی سمجھ کریں، لیکن ہمارے پاس وہ قلب ہے، وہ کرسی،
کہ جس پہ ہم اس نور کو بچھانا چاہتے ہیں، کیا وہ اس لائق ہے؟ وہ کرسی سے میرا مطلب ہمارا دل، ہمارے اندر بدیاں برائیاں بیٹھی ہیں، تو نور کہاں آ کے بیٹھے؟ نور کو تو پاکیزگی چاہیے، پیورٹی چاہیے، اور نور پیور ہے، اس لیے وہ پیورٹی چاہتا ہے، خیالات کی پیورٹی، اعمال کی پیورٹی۔ ہمارے خیال بھی پاک ہونے چاہیے، ہمارے عمل بھی پاک ہونے چاہیے، اور عمل پاک کبھی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارے خیال پاک نہیں ہوتے، کیونکہ ہم پہلے خیال کرتے ہیں پھر عمل ہوتا ہے، اور عمل جو ہے انسان کا وہ اس کے خود کے ہاتھ میں ہے۔ عمل اس کو کہتے ہیں کہ جو وہ سوچتا ہے۔ حضرت امام نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے، تمہیں پیاس لگی ہے تو پیاس کے لیے برین میں احساس پیدا ہوتا ہے، برین حکم کرتا ہے ہاتھ کو لمبے ہو جاؤ، پانی پکڑ کے گلاس میں ڈالو اور پھر پیو۔ خیال پہلے آتا ہے، عمل بعد میں آتے ہیں۔ عمل پاک کرنے کے لیے خیالات پاک ہونے چاہیے، لیکن اس حکومت کے اندر، یعنی حکومت سے ہمارا مطلب پولیٹیکل حکومت نہیں، شیطان کی حکومت کی بات کرتا ہوں۔ اس وقت شیطان حاکم ہے۔ آپ تو ادھر رہتے ہو، ٹی وی تو دیکھتے ہو، ویڈیو دیکھتے ہو، اور بہت کچھ دیکھ رہے ہو، کیسی بدیاں برائیاں ہوتی ہیں کہ باپ بیٹی سے زنا کرتا ہے، یہ برائیاں ادھر ہوتی ہیں۔ ان برائیوں کے حال کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہیں، اور انڈیا پاکستان افریقہ چھوڑ کے ادھر ڈالر کے لیے آئے ہیں، اور اس ڈالر کے اندر ایسے غرق ہو رہے ہیں کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ایک دن مرنا ہے اور خدا کو حساب دینا ہے۔ اے مومنو، ہر روز موت کو یاد کرو کہ مجھے ایک دن مرنا تو ہے۔ کافر کو بھی پوچھو کہ تجھے مرنا ہے تو کہے گا آف کورس، انیویٹیبل۔ موت ایک ایسا حق ہے، خدا کو آدھے سے زیادہ دنیا نہیں مانتی، لیکن موت کو 100% ماننے والے ہیں۔ پھر موت یاد رہے کہ نہ رہے وہ اور بات ہے، لیکن موت تو ہے اور ہمیں بھی مرنا ہے۔ اور ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ خدا موجود ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور وہ ایک دن ہمارے سے حساب لے گا۔ یہ ہمارے مذہب کے اصولوں میں ایک اصول ہے کہ جس پہ ہم یقین کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب خدا کے پاس ہم جائیں گے تو ہماری مال دولت، مرسیڈیز گاڑیاں، بینک بیلنس، بیوی بچے سب ادھر رہ جائیں گے، کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ اگر ہاتھ میں انگوٹھی پڑی ہوگی تو وہ نکال دی جائے گی، زیورات اتار لیے جائیں گے، ارے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، ننگا کر کے کپڑے میں لپیٹ کے بھیج دیا جائے گا۔ یہ ہماری حالت انجام ہے۔ لیکن جس آدمی نے ان چیزوں کی درکار نہ کی اور اس نے خدا کے نور کی طلب کے لیے اپنی محنت کی، کوشش کی، وہ خوش ہو کے جائے گا کہ میں چھوٹا اس دنیا سے۔ اب وہ جائے گا نورانی دنیا میں، جائے گا کہ جہاں سکھ کے سوا اور کچھ نہیں۔ سکھ یعنی پیس، سکون اور اطمینان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نفس کی 3 منزلیں بتائی ہیں۔ نفس امارہ یعنی کھانا پینا، ہرنا پھرنا، کپڑے لتا، نفس لوامہ یعنی سوچ سمجھ سے اچھی چیز کی طرف جانا، اور جس کے اندر دنیا کی محبت بھی ہے، بچوں کی، بیوی کی، شوہر کی محبت بھی آتی ہے نفس لوامہ میں۔ لیکن جو تیسری منزل ہے نفس مطمئنہ جو ہے، وہ اعلیٰ چیز ہے کہ جس کے لیے اسماعیلی مذہب ہمیں بیت الخیال کی بابت بتاتا ہے۔ اسماعیلی مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم اپنی دنیا کے اندر رہو، کیونکہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں تم ٹیمپریری آئے ہو اور یہاں رہو، لیکن یہاں دل مت لگانا۔ میں 2-3 جگہ گئے ویک میں 2-3 جگہ میں غالب کا ایک شعر یاد کرتا رہا ہوں اور جماعتوں میں سناتا بھی رہا ہوں۔ اس شعر میں مجھے خود کو بہت مزہ آتا ہے۔ غالب کہتا ہے کہ دنیا سے گزرا، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ یہ دنیا ایک بازار ہے، دنیا کی چیزیں ادھر ملتی ہیں، میں دیکھتے ہوئے چلا جاتا ہوں، لیکن میں خریدار نہیں ہوں۔ کتنا اچھا شعر ہے یہ اسماعیلی مذہب کا طریقہ ہے کہ دنیا میں رہو مگر دنیا کی طلب مت کرو، دنیا کے بن کے رہو، نہیں، اللہ کے بن کے رہو۔
ان بدیوں برائیوں میں سے جو آج میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، صرف آپ نہیں لیکن ہماری اولاد بھی ساتھ ہے. اس اولاد کے لیے بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ یہ لوگ مذہب میں قائم رہیں گے کہ یا نہیں رہیں گے. ارے دینداروں، آج اس 1,00,000 اسماعیلیوں کے اندر جو نارتھ امریکہ میں رہ رہے ہیں، ایسے چند نہیں، اگر میں کہوں کہ سینکڑوں، تو شاید یہ بھی تھوڑا کم ہوئے، لیکن کم از کم میں سینکڑوں تک رہنے دیتا ہوں کہ آج سینکڑوں اسماعیلی امریکہ میں تھوڑے زیادہ ہیں، کینیڈا میں تھوڑے کم ہیں، کہ جو ہیں تو اسماعیلی، لیکن ان کے دلوں میں اسماعیلی مذہب کی نفرت اور دشمنی ہے. اسماعیلی ہیں مگر دین کے دشمن ہیں. آج سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. جماعت خانے نہیں آتے، گھروں میں بیٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں، دسویں نہیں دیتے، ملاؤں کو دیتے ہیں. میں آپ کو جو چیزیں کہہ رہا ہوں ہوشیار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کی، اپنی نئی اولاد کے لیے سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ ان بچوں کی خاطر اپنے مذہب کو مضبوط کرو. اور اگر ہمارے مذہب میں سے نارتھ امریکہ کے اندر کچھ لوگ مذہب چھوڑ کے نکل جائیں تو مجھے اس کے اندر کوئی تعجب نہیں، کیونکہ یہ ہونے والا ہے. یہ ہونے والا ہے. مذہب کا سمجھنا ایزی نہیں، اور خاص طور پہ اسماعیلی مذہب کا سمجھنا مشکل ہے. اس لیے مشکل ہے کہ ہمارے پاس ایک واحد یعنی بالکل اکیلا ایک نور بیٹھا ہوا ہے. ہم اس کو نور ہی نور کہتے ہیں. ہم حضرت امام کو انسان نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ انسانی لباس میں ہمیں ہدایت کے لیے ہے. کیونکہ اگر حضرت امام کسی انسانی بدن میں نہ ہو تو ہم کو کون ہدایت کرے؟ ہماری باتیں سن کے اس کی باتیں ہم سن سکے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 124,000 نبی پیغمبر بھیجے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے. اللہ کی یہ طاقت ہے کہ آسمان سے ہمیں اوپر سے آواز دے، اور اس کی یہ طاقت ہے کہ ہم اس آواز کو سن بھی سکے. اس کی یہ طاقت بھی ہے کہ ہم بولے تو وہ سن بھی سکے. وہ سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے. لیکن چونکہ نور اور خاک میں فرق ہے، نور نور ہے، خاک خاک ہے، اس وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے کانوں کے اندر، ہماری آنکھوں کے اندر وہ توفیق نہیں ہے کہ ہم نور کی کوئی چیز کو حاصل کر سکے. موسیٰ علیہ السلام نبی بنے، خدا کے رسول بھی تھے. ہر رسول جتنے بھی ہیں 124,000 وہ سب نبی ہیں. رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس کو خدا تعالیٰ نے ایک صحیفہ بھیجا ہے، اس کو خدا تعالیٰ نے کچھ بک بھیجی ہے، اور رسول کو اختیار ہے کہ وہ پرانی شریعت میں پھیر بدل کر کے اپنی نئی چیزیں بتاوے. اس کو رسول کہتے ہیں. بعضوں کا کہنا یہ ہے کہ 114 رسول ہیں، بعض ایسا بھی کہتے ہیں کہ 135 رسول ہیں. anyway 100 سے زیادہ رسول ضرور ہے. نبی ایٹ اے ٹائم 2 4 5 بھی ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم، ایک افریقہ میں، ایک جاپان میں، ایک رشیا میں، لیکن رسول ایٹ اے ٹائم ساری دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. ابھی وہ بات کہ نبی ایک وقت میں زیادہ بھی ہوتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی میں مثال دیتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت لوط نبی بھی تھے، لیکن وہ رسول نہیں تھے. موسیٰ کو لوگوں نے پوچھا، یا حضرت آپ اللہ کی باتیں کرتے ہو، آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا؟ اب وہ نبی ہے، رسول ہے، خود نوری ذات ہے، اس نے تو اللہ کو دیکھا ہے. لیکن اب جو وہ کہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے تو لوگ پوچھیں گے بھلا کیسا ہے؟ اور لوگوں کی یہ طاقت نہیں کہ اس چیز کو سمجھ سکے. لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے اور جا کے عرض کی کہ لم ترانی، یعنی لم ترانی انہوں نے نہیں کہا، خدا نے اس کے سوال کا جواب دیا کہ تو نہیں دیکھ سکتا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا رب ارنی، اے خدایا میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا لم ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن اب جب انہوں نے انسسٹ کیا تو خدا نے اپنا جلوہ
بلوت کے درخت کے اوپر ڈالا. بلوت کہتے ہیں اوک, OAK, اوک ٹری کے اوپر اپنا جو جلوہ ڈالا تو سارا درخت نوری بن گیا, نور سے بھر گیا. خدا تعالیٰ نے موسیٰ کو اپنا جلوہ ایک درخت میں دکھایا. تو اگر ہم کو ایک انسان میں وہ جلوہ دکھانا چاہے تو کوئی خدا کے لیے مشکل ہے. میں اشارہ کر رہا ہوں اپنے امام کی طرف. میں اس چیز کو کہنا چاہتا ہوں کہ امام جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ ہے, منبع ہے, مگر انسانی حالت کو چھوڑ کے جو حضرت امام ہے وہ اللہ کا نور ہے. اگر ہم نے اس کی ہدایت کے اوپر عمل کیا تو انشاءاللہ یہ کلجگ ہم پر اثر نہیں کرے گا, مگر جو ہم نے امام کی ہدایت میں خامی اپنی زندگی میں ڈال لی تو ہم بھٹک جائیں گے, اور میں برا لفظ کہنا نہیں چاہتا کہ برباد ہو جائیں گے. دنیاوی طور پہ ہمارے پاس دنیا بہت آئی ہے. ہمارے باپ داداؤں نے امام کے گھر کی خدمتیں کی ہیں, عبادتیں کی ہیں. بہت دور نہیں, 100 برس کے اندر اندر کی ہسٹری ہے. سیالکوٹ کے اندر جب امام سلطان محمد شاہ گئے, وہ گئے تھے 1896-7 میں مولا سلطان محمد شاہ سیالکوٹ گئے. سیالکوٹ تھوڑے سے آدمیوں کو, 10-15 آدمیوں کو بیت الخیال کا بول دیا. ابھی جو جماعت خانہ تھا وہاں ایک ندی ہے, اس کو ایک کہتے ہیں. ندی کے اس طرف جماعت خانہ تھا, اس طرف شہر تھا. اے مومنو, نہ ماننے جیسی بات ہے لیکن سچی بات ہے. یہ لوگ جن کی عمر 40 برس کے اوپر کی تھی, جب ان کو بول ملا تو کچھ 15 سے 16 آدمی تھے. یہ رات کو 2 بجے اٹھ کے اس ندی کو پار کرے. کس طرح پار کرے؟ ندی کے اندر کمر تک کے ٹھنڈے پانی میں, ایک بہت ٹھنڈی ہے, کشمیر سے آتی ہے, اس ٹھنڈے پانی سے پسار کرے. سامنے جا کے کپڑے نچوڑ کے بلینکٹ لے کے 3 گھنٹے کی عبادت کرے. عورتیں بھی مرد بھی. ان کی اولاد آج بڑی مالدار ہے. ہمارے باپ داداؤں نے آغا شاہ حسن علی, آغا شاہ علی شاہ, آغا شاہ خلیل اللہ کے زمانے میں, امام سلطان محمود شاہ کے زمانے میں جو عبادتیں کی ہیں, خدمتیں کی ہیں, نیکیاں کی ہیں, خیرات کی ہے, دستبندی ہے, ان کا بدلہ اولاد کو ملے گا اور مل رہا ہے. آج ادھر آ کے آپ ڈالر کے اندر لکھ پتی بن گئے, لیکن میں آپ کو خوشخبری سناؤں, انورٹڈ کاما کے اندر خوشخبری سناؤں. میرے اس انورٹڈ کاما کو سمجھو کہ کیا یہ سچ مچ خوشخبری ہے کہ کچھ اور ہے. خوشخبری یہ ہے کہ آپ لوگ بہت مالدار بنو گے, بہت مالدار بنو گے. آپ بھی بنو گے, آپ کی اولاد بھی بنے گی, بہت مالدار بنو گے. صرف لاکھوں پتی نہیں, ملینر بلینر بنو گے, اور ہم بن رہے ہیں. حضرت امام کے یہ الفاظ ہے کہ میری جو جماعت ہے نارتھ امریکہ کے اندر بہت مالدار بنے گی, بہت مالدار بنے گی, لیکن مجھے افسوس ہے مجھے بھول جائیں گے. اس لیے میں نے خوشخبری کہتے وقت انورٹڈ کاماس لگائے تھے کہ کیا یہ سچ مچ خوشخبری ہے کہ اتنی دولت آنے کے بعد ہم اپنے مالک کو بھول جائیں. پیسے کا لالچ بہت بری شے ہے. ایک دن آرام سے بیٹھ کے سوچو کہ مجھے زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے. کھانا پہلے چاہیے, رہنے کے لیے ایک مکان چاہیے, پہننے کے لیے کپڑے چاہیے, ادھر کے حالات دیکھ کے ایک موٹر بھی چاہیے. اچھا, یہ کپڑا مکان یہ سب کا حساب کرو تو اتنی اگر آپ کو دولت مل جائے تو کیا آپ راضی ہو جاؤ؟ نہیں. میرے بینک کے اندر 5-25 ملین بھی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ میں مالدار ہوں. بس اگر یہ حالت ہے دینداروں تو بیت الخیال بھول جاؤ. بیت الخیال آپ کے لیے نہیں ہے, بیت الخیال فقیروں کے لیے ہے. فقیر کا میرا مطلب نہیں راستے پہ بھیک مانگتا ہے. فقیر سے میرا مطلب جس کا دل فقیر ہے, جس کے دل میں پیسے کی محبت نہیں, خدا کی محبت ہے. جس کے دل کے اندر یہ ہے کہ کبھی میرے پاس 2 روٹیاں تو میں ایک اپنے بھائی کو دے دوں, اگر 1 روٹی ہے تو آدھی کاٹ کے اس کو دے دیں, آدھی میں کھاؤں. اس کا دل ہے
فقیر اگر دولت آئی ہے تو دوسروں کو بھی دو، اس میں حصہ کرو. لیکن دولت ایسی بری چیز ہے کہ جیسے جیسے دولت بڑھتی جاتی ہے دل تنگ ہوتا جاتا ہے. اس حالت کے اندر ہم بیت الخیال کی باتیں کریں وہ تو مناسب بھی نہیں ہے نا. کہاں بیت الخیال، درویشی خیالات، کہاں یہ بادشاہوں کے خیالات، مال و دولت کے خیالات، دو جدی چیزیں. اسماعیلی مذہب ہمیں کہتا ہے اس کے بیچ میں چلو. حضرت امام کہتا ہے کہ تم درمیانہ رستہ لو، دنیا میں بھی رہو، دین بھی کماؤ، اور ایک کو دوسرے کے لیے چھوڑ مت دو. ایسا نہیں ہے کہ تصویر لے کے سارا دن جماعت خانے بیٹھے رہو، عبادت کرتے رہو، کام دھندا کچھ نہ کرو، یہ بھی نہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کام دھندے میں لگ جاؤ اور جماعت خانہ چھوڑ دو. آج کے حالات ایسے ہیں. تو ان حالات میں سے آپ خود رستہ نکالو. مولا کو بولو یا مولا مجھے ایسا سجھا، مجھے ایسا بتا، ایسی توفیق دے کہ میں دنیا میں بھی اچھا بنوں، تیرے فرمان کے حساب سے دین میں بھی اچھا بنوں. اور اگر ضرورت پڑے، آ جائے ضرورت، تو دنیا تھوڑی چھوڑ دو، دین کو دم چھوڑنا. اگر پڑ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ دین چھوڑ دو اور دنیا کو پکڑ دو، نہیں. دین کی خاطر دنیا چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دو. یہ قربانی کرنے کی ہمت رکھو تو بیت الخیال آپ کو بہت کام آئے گا. اب میں بیت الخیال کی بات کروں. بیت الخیال کیا ہے؟ بیت الخیال اس آدمی کے لیے ہے کہ جو ایک دن آرام سے بیٹھ کے سوچتا ہے کہ بھلا میں انسان ہوں، کیا میں خود بخود پیدا ہو گیا؟ نہیں. کوئی انسان کو پوچھا نہیں جاتا کہ تو پیدا ہونا، نہیں تو کہہ دے مجھے نہیں آنا. لیکن انسان کو بھیجا جاتا ہے. اور اسی طرح سے جب موت آتی ہے تو آدمی کو پوچھا نہیں جاتا کہ تجھے مرنا ہے. اور اگر واقعی ملک الموت آ کے پوچھے کہ تجھے مرنا ہے تو ہم کہیں جا اپنا کام کر، مجھے مرنا نہیں. موت کے لیے کوئی تیار نہیں. نہ ہماری پیدائش ہماری مرضی سے ہے، نہ ہماری موت ہماری مرضی سے ہے. تو اگر آپ ایک دھاگا لے کے اس کے دو کنارے ایسا پکڑ لو، یہ پیدائش ہے، یہ موت ہے، دونوں ہمارے اختیار میں نہیں. تو کیا یہ دھاگا ہمارے اختیار میں ہے؟ دھاگے سے میرا مطلب ہماری زندگی. جب اس کے دو کنارے ہمارے اختیار میں نہیں تو دھاگا ہمارے اختیار میں کیسے آیا؟ نہیں ہو سکتا. زندگی بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. زندگی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ہم اچھے کام کرتے ہیں تو خدا رحم کر کے ہمیں اچھائیاں دیتا ہے. برے کام کرتے ہیں تو وہ ہم کو اپنے رحم سے بہت سی برائیاں ہماری چھوڑ دیتا ہے، بخش دیتا ہے. لیکن جب ہم بہت بڑے گناہ کرتے ہیں تو پھر وہ پیٹتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن شریف کے اندر اس میں تخصیص کی ہے، فرق کیا ہے کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ ہے. امام سلطان محمد شاہ تار نے بھی اس کا بہت اچھی طرح سے فرمان کیا کہ 10 ایسے گناہ ہیں جس کو ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں اور وہ بخشے نہیں جاتے، کبھی بھی نہیں بخشے جائیں گے، کسی حالت میں بھی نہیں بخشے جائیں گے. اس کی سزا ملے گی اور ضرور ملے گی، اور ضرورت پڑی تو اس کی سزا موت کے بعد بھی ملے گی، اس دنیا میں بھی ملے گی. مولا بچا کے رکھے ہمیں. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بیت الخیال اس کے لیے ہے کہ جس آدمی کے اندر سوچ بچار ہے وہ سوچتا ہے. رسول پاک کو ایک آدمی آ کے پوچھتا کہ یا نبی، آپ جب یہ نبی نہیں بنے تھے، ہم اسماعیلی تو یہ مانتے ہیں کہ وہ پیدائش سے ہی نبی تھے، کیونکہ محمد کے نور سے تو ساری خلقت بنی ہے، ساری کائنات بنی ہے. یا نبی، آپ جب یہ نبی نہیں تھے تو ہیرا کی غار میں آپ کیا کرتے تھے؟ حضور فرمایا میں سوچتا تھا. یا نبی آپ کیا سوچتے تھے؟ میں سوچتا تھا اللہ اور اپنے متعلق کہ اللہ کون ہے، میں کون ہوں. اب حضور تو سب کچھ جانتے ہیں لیکن انسانوں کو بتانے کے لیے آپ نے یہ طریقہ، یہ جواب دیا کہ میں سوچتا تھا کہ اللہ کون ہے، میں کون ہوں. تو یہی بات امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ تم اگر بن سکے تو ہر روز نہیں بنتا تو ویک میں ایک دن نہ صحیح تو مہینے میں ایک دن کسی کونے سے میرا مطلب نہیں کہ بالکل کونے پہ پیٹ لگا کے بیٹھو، مطلب کہ ایک اکیلی جگہ پہ بیٹھ کے سوچو. مولا کہتے ہیں میں اس دنیا میں کیوں آیا؟ سلطان نے فرمایا تم سوچو کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا.
اپنی مرضی سے نہیں آیا، بھیجا گیا. میرا فرض کیا ہے اور میں جب واپس جاؤں گا تو کیسا جاؤں گا؟ جی کہو رے جیوت میں 600 برس پہلے بھی صدر الدین نے یہی کہا، کہو رے جیوت میں کس کارن آیا جی نہ کی دی صاحب جینی سریوا جی تم کیوں آئے ہو؟ خدا کی بندگی نہیں کی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو کسی اور مقصد کے لیے سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کرے. عبادت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تصویر لے کے کھڑے کھڑے صرف اس کا نام جپتے رہو. آپ بزنس کرتے ہو بیوی بچوں کو پالنے کے لیے. آج تو میں کہوں کہ شوہر بچوں کو پالنے کے لیے، کیونکہ بہت سی بیویاں کماتی ہیں، شوہر بیٹھ کے کھاتے ہیں پرانی طریقے پہ. تو آپ جو کچھ بھی کرتے ہو اس میں اگر دیانت داری ہے، سچائی ہے، ایمان ہے تو مومنوں وہ عبادت ہے. روزی کمانا عبادت ہے. کھانا کھا کے خدا کا شکر کرنا عبادت ہے. آپ تھک گئے ہو، آپ نے آرام کیا، یہ عبادت ہے. آپ نے اپنی بدیاں برائیاں چھپا لی، وہ ستار و غفار کی آپ نے عبادت کی کہ اپنی بدیوں کو چھپاتے ہو. آج بدیاں ظاہر کرنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، اپنی بدیوں کو باہر کرنے کے لیے. معاف کرنا مجھ کو، امریکہ کے اندر عورت آدھی تو ننگی ہو گئی ہے، اس کی حیا شرم نکل گئی ہے. ایسے ماحول میں ہم اپنے بچوں کو لے کے آئے ہیں، ایسے ماحول میں کہ جہاں بدیاں برائیاں بڑھ رہی ہیں. ان میں ایک ہی رستہ ہے اور وہ ہے عبادت کا اور اپنے مذہب کا. عبادت کرو. اور جیسا میں آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ عبادت کا محض یہی مقصد نہیں ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے خدا کا نام کرتے رہو ساری زندگی، بلکہ ہر منٹ ہر سیکنڈ ہمارا عبادت میں جاوے. ایسے کام کرے. اچھے خیالات رکھنا یہ عبادت میں شامل ہے. اور اگر ہمارے خیالات اچھے اور پاکیزہ ہو گئے تو ہمارے عمل خود بخود اچھے ہو جائیں گے اور پاکیزہ ہو جائیں گے. اور اچھے خیالات ہمارے ایمان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. وہ آدمی جو مولا کو پیار کرتا ہے وہ بڑی برائی نہیں کرے گا. وہ جانتا ہے کہ میرا مولا میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں مولا سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا. دروازے بند کر کے بھی اگر ہم نے کوئی بری کی ہے یا کر رہے ہیں تو اس مولا کو سب پتا ہے. اس لیے جو مومن ہے وہ اپنے خیالات کو پاک رکھتا ہے، پاک خیالات رکھتا ہے، پاک عمل کرتا ہے. ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ہر لہجہ ہر سانس عبادت میں جاتا ہے. وہ روزی بھی کماتا ہے، آرام بھی کرتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا ہے. اب دیکھو کتنے قسم کے خدا نے ہمیں پلیجر دیے ہیں. بھوک لگی ہے لیکن جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ایک قسم کی اطمینان ملتا ہے، یہ خوشی ہے، خدا کی بخشش ہے. پیاس لگی، ہم نے پانی پیا، خوشی ہوئی. ہم نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، خوشی ہوئی. لیکن کپڑے پہن کے مغروری کرنا وہ تو پھر گناہ میں شامل ہو گیا. مومن کا ہر کام عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. اور شرط یہ ہے کہ مولا سے پیار کرو، اس کو ہر وقت یاد کرو. ایسے لوگ جب رات کو صبح بلوڑیے بندگی میں بیٹھتے ہیں نا تو ان کو پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ان کو کنسنٹریشن کی تکلیف نہیں ہوتی، یکسوئی کرنے کے لیے تکلیف نہیں ہوتی، اور اس کو بخششیں ملتی ہے، وہ ہضم کرتا ہے. بیت الخیال ہماری زندگی کے ساتھ بہت فروغ ہو چکا ہے. اس طریقے سے اپنے مذہب کو کماؤ تو کلجگ کی ہوائیں اور بدیاں برائیاں آپ کو اور اپنی اولاد کو کچھ نہیں لگے گی. مولا آپ کو آباد رکھے، سکھی رہو، تندرست رہو، نیک بنو، اعلیٰ بنو. مولا آپ کی ہر خدمت کو قبول کرے، خدمت کے موقع دے دے، عبادت کی توفیق دے دے، عبادت کرنے کی مولا طاقت دے دے. مولانا حضرت امام دسوندی شکریتی بنائے. مولانا حضرت امام اپنی فرمان برداری میں رکھے. مولانا حضرت امام آپ کو، آپ کی اعلیٰ اولاد کو جدہ دنیا کی نعمتیں بخششیں دے، رحمتیں دے دے، ہر نیک و بیت پوری کرے. مولا آپ پہ ہمیشہ راضی رہے.